یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم اسپیشل کے ساتھ مظہر بخاری اور سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ڈی ایم اسپیشل جو جی، یہ ڈی ایم ویری اسپیشل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 6.5-7 سالوں سے کوشش یہی کیا ہے کہ آپ کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوئی بھی ایسا مذہبی تہوار ہو، دینی، قومی، ہم نے کوشش کی کہ اسی حساب سے پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ ابھی آپ نے ماہ محرم اور سفر میں دیکھا کہ ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیے۔ الحمدللہ کہ آپ لوگ ہمیشہ سراہتے ہیں ہماری کاوشوں کو۔ آج یہاں یو کے میں 29 ماہ سفر اور پاکستان میں شاید آج 28 ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کل یا پرسوں ربیع الاول کی پہلی ہو جائے۔ ظاہر ہے چاند کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ کب اناؤنس کرتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں۔ ایسا مہینہ جس کا انتظار پوری دنیا کے مسلمانوں کو سال بھر ہوتا ہے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی سا امر ہے کہ جو ہی ہم ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں، ہر چہرہ جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتا ہے، ہر چہرے پہ خوشی کے تاثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے پروگرام جو ہے وہ پیش کیے جائیں۔ ہر طرف مساجد سجا دی جاتی ہیں، بازار، گلیاں، پاکستان میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ تو مناظر ہی قابل دید ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو یہاں پہ تشریف لائے 60-70 کی دہائی میں، یہ ان کے سر سہرا جاتا ہے کہ آج یہاں یو کے بھر کے ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو خوبصورت مساجد نظر آتی ہیں، اور وہ مساجد صرف بنائی نہیں گئیں بلکہ ان کو بارونق بنایا گیا۔ آپ 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، آپ کوئی بھی جا کے وہاں پہ نماز ادا کریں تو آپ کو ہجوم نظر آتا ہے مساجد میں۔ اور ہمارے وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے، جنہوں نے یہاں پہ پرورش پائی، ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی کثیر تعداد ہمیں نظر آتی ہے، اپنے بزرگوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح کے دن آتے ہیں، اسپیشلی ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، تو عید میلاد النبی، یہ صرف ظاہر ہے 12 ربیع الاول کو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا ہے، گو کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو علماء اور نعت خوان حضرات کافی ان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اور ہر مسجد میں چونکہ پروگرام ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک دن یعنی 12 ربیع الاول کو تمام مساجد میں پروگرام کرنا نعت خوان حضرات یا جو علماء ہیں ان کے لیے بھی خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پورا مہینہ پہلی ربیع الاول سے لے کے آخر تک ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی محفل جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے۔ پاکستان سے، دنیا بھر سے نعت خوان حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی کہ جو نعت خوان حضرات پاکستان سے یا کہیں دنیا کے کسی اور ملک سے یہاں پہ تشریف لائیں، ان کو انوائٹ کیا جائے اپنے اسٹوڈیو میں، اور آپ کی گھر یعنی ڈی ایم ڈیجیٹل کی اسکرین کے ذریعے ان کو ضرور پہنچایا جائے۔ پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے بہت اچھے پروگرام ترتیب دیے، اور بہت اچھے نعت خوان جو پاکستان سے تشریف لائے ان کو آپ کے گھر تک پہنچایا۔ خصوصی طور پہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جن کا میں پرسنلی بہت بڑا فین ہوں۔ ویسے تو ظاہر ہے آقا کے مدح خوان بہت سارے ہیں، سارے ہی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز، خوبصورت سریلا گلا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دیا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ہے جس کو خدا نے خوبصورت آواز دیا کہ وہ اس آواز کا استعمال کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ خوبصورت آواز جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کو، اس کو آپ آقا کی مدح سرائی میں اس آواز کو صرف کرتے ہیں، اور آقا کی مدح سرائی لوگوں کے دلوں تک، دماغوں تک
پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جس کے ذمہ خدا اور رسول نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو ایک ایسے بزرگ جن کے اوپر ہمیں کم از کم پاکستانیوں کو فخر ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کا جو فین کلب ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے ممالک میں وہ جا چکے ہیں، دنیا بھر کے ممالک میں جا کے وہ محافل جو ہے وہ منعقد کر چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی مل کے ویلکم کریں جناب قبلہ سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو ایک بار پھر دیکھ کے۔ سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے تو ماشاءاللہ مجھے بزرگ بنا دیا۔ اصل میں بزرگ جو ہے نا جی، جس سینس میں نے کہا، میرے خیال میں آپ یہ آپ کے جو میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کی سی ڈی کے اوپر میں تصویر دیکھ رہا تھا آپ کے برخوردار کی، تو جس کام میں مطلب ابھی وہ ظاہر کے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ایج کے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے وہ بزرگ ہیں، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں نہیں بالکل صحیح فرمایا وہ کام بزرگی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے جو فیلڈ چنی جس کام میں آپ، اس حساب سے آپ اپنی ایج کے لوگوں کے بھی بزرگ ہیں، ہم تو چلو شاید 2 سال چھوٹے ہوں، لیکن اس لیے کہ جو آپ کا کام ہے وہ بزرگی والا کام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی اسمینا، پروگرام کا آغاز ان کا تعارف ابھی نہیں کروانا، اچھا ہاں جی، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ جی جی، سو تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قبلہ الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب تلاوت کلام پاک، اور اس کے بعد پھر دوسرے مہمان کا تعارف کرائیں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی،
ظاہر ہے قبلہ نعت خان تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نام ہے کرت میں. قبلہ الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی آج ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فرمائش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج یہاں پہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ جب آقا کی مدح خوانی ہے تو وہ سب کی فرمائش ہے، تو جو بھی پڑھیں گے وہ سب کی ظاہر ہے فرمائش ہوگی. بہرحال ایسا ہے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے. سو قبلہ نے بھی جتنی اب تک نعتیں پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں بہت بڑی تعداد ہے، تو ساری تو شاید یاد ان کو بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے ظاہر ہے ان کا سنا ہوا ہے کلام یا ان کی نعتیں سنی ہوئی ہیں تو ان میں سے اگر آپ کو کوئی جملہ یاد ہو تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کو سنایا جائے. جی ہمارے نیکسٹ مہمان. جی بالکل جی، ہمارے پروگرام کے دوسرے مہمان، اور ماشاءاللہ یہ سہرا انہی کے سر جاتا ہے کہ جب بھی سید محمد فصیح الدین سہروردی سے تشریف لاتے ہیں تو ڈی ایم ڈیجیٹل کے اس پروگرام تک وہ ان کو لے کر آتے ہیں. اور واقعی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے 4 سال سے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو تشریف لاتے ہیں پروگرام میں ڈی ایم اسپیشل میں. اور ہمارے جناب مہمان ہیں جناب سکندر سہروردی صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سال میں آپ بھی ہمیں ایک دفعہ ہی نظر آتے ہیں. نہیں آتا رہتا ہوں، اور آپ کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سال کے بعد خیریت سے ہیں. نہیں جی، سکندر صاحب آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سکندر صاحب ان کا رشتہ جو وہ ڈی ایم کے ساتھ شروع سے، جب سے ڈی ایم آپ نے دیکھنا شروع کیا تب سے آپ دیکھ رہے ہیں. رشتے کا آغاز میں نے ہی کیا تھا ان کا ڈی ایم کے ساتھ. آپ نے متعارف مجھے. ہاں اس وقت یہ رشتے کراتی تھی. نہیں وہ بچوں کا میرا وہی مقصد تھا پروگرام کے ساتھ رشتہ جو ان کا نعت کمپٹیشن تھا. اور وہاں سکندر صاحب جو ہیں جی بہت عشق والے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سچا عاشق رسول یا عاشق اہل بیت ہے تو وہ سکندر سہروردی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بنا دے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، بس وہ ہمیں قبول فرما دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. بخاری صاحب نے صحیح فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق میں. اور دیکھیں جی وہ تو قبلہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی سید لگا ہوا، میرے نام کے ساتھ بہت سارے سادات ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جس خون کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ گیا اس کی وجہ سے آج لوگ ہمیں سید کہہ رہے ہیں. ورنہ شاید ہمارا کردار جو ہے وہ اہل بیت والا یا ان سادات والا نہیں ہے. اس کے باوجود میں نے سکندر کو دیکھا، جب بھی کسی سید کو ملتے دیکھا ان کو، جس عاجزی جس انکساری کے ساتھ مجھے عشق بلالی یاد آ جاتا ہے. یقیناً دیکھیں میں عرض یہ کروں کہ اگر یہ سادات کرام کی عزت اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو اس کی جزا دے گا. بالکل. یہ دیکھیں جی یہ عشق تو ہمارے ساتھ عقیدت جو ان کی یہ اس نسبت سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی بات ہے اس نسبت سے بھی عشق اگر کیا جائے. یہ سب ان کے سبق ہے اور تربیت ہے قبلہ پیر مرشد کی، انہی کا حکم ہے، اس کو میں تعمیل کر رہا ہوں. اچھا کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہے؟ میں ڈیوزبری سے ارم بات کر رہی ہوں. جی ارم کیسی ہیں آپ؟ مجھے فصیح الدین صاحب سے بات کرنی ہے. بات کریں پلیز، بات کیجیے. میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت و تندرستی عطا کرے. بہت شکریہ. اور آپ کی آواز اسی طرح جو ہے نا ہم سنتے رہیں، آنے والی نسلیں ہماری سنتی رہیں. آپ کی آواز میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں جب بھی سنتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں سنتی رہوں. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ خیر. آمین. تو پلیز آپ کے پاس اگر موقع ہے تو آپ ضرور نعت پڑھیں گے کہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کہ اسی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ کی یا حج کی سعادت انشاءاللہ. آمین آمین انشاءاللہ میری بہن. اسکندر بھائی سے جی حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اچھا ہمیں کہا گیا جی کہ ایک چھوٹا سا وقفہ